تمام نعمتیں اگر ہمیں حاصل بھی ہو جائیں، اول تو حسب منشا دنیا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، دوسرا دنیا حاصل بھی ہو جائے پھر آپ کی حرص نہیں ختم ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے 2 درے سونے کے ہو جائیں وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، تو حرص تو آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت سارا مال جمع کر لیا، قارون کے برابر آپ کے خزانے ہو گئے، قارون، لیکن زندگی تو چند روزہ ہے۔ جب آپ مریں گے، مرنا تو آپ کو ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے۔ مرنا ہے تو پھر آپ جب مر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس کیا چیز آپ کے ساتھ رہے گی یا آپ کے ساتھ بھجوائی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو یہ تو آپ کو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ ساری زندگی آپ محنت کرتے رہے، ایک عالیشان گھر بنوا لیا اور کروڑوں کی آپ کا بینک بیلنس ہے، مثال کے طور پہ 7-8 بیٹے ہیں آپ کے، اور دیگر ساری چیزیں ہیں، ایک گھر آپ کا اسلام آباد میں ہے، ایک مری میں ہے، ایک ناران میں ہے، ایک سوات میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو آپ کیا لے جا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز کے لیے کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو میرے پاس ہے وہ تو باقی رہنے والا ہے۔ باقی رہنے والی چیزوں سے دل لگانا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ ایک آیت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تو متاع دنیا ہے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ کیا اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ جو متقی ہیں تو وہ ان کے لیے تو پھر باغات ہیں۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالی ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن الثواب، یہ تو متاع دنیا ہے، عارضی سامان ہے، اور اللہ کے بعد تو بہت اچھا اجر ہے۔